کبھی بھی یہ فلسفہ خودی اور بے خودی کامیاب نہیں ہوگا یہ فلسفہ جب تک کسی سے عشق نہ ہو۔ اب عشق کہتے کسے؟ حیوانی تسکین کو عشق نہیں کہتے۔ 20 سال تک ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کرتے رہے، بڑی منت مرادوں کے بعد، اماں ابا کو راضی کرنے کے بعد شادی ہو ہی گئی، اور جب شادی ہو گئی تو 4-5 سال کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے، تو لڑکی کہنے لگی ابھی ابھی نکلا ہے۔ اس نے کہا ابھی ابھی کیسے نکلے گا؟ کہنے لگی یہ میرے پیدائشی دھبا ہے، جب تک کہ پیار رہا تو میں دھبے نظر نہیں آئے، اور جیسے ہی پیار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تو میں دھبے نظر آنا شروع ہو۔ تو وہ عشق ہی کیا کہ جس کے اندر عیب نظر آنے لگے، وہ عاشق ہی کیا جو معشوق کے اندر عیب تلاش کرے۔ یہ تو عشق ہی نہیں ہے کہ معشوق میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارا عشق ہی ناکام ہے۔ اور یاد رہے یہ جو عشق جس کو ہم عشق کہتے ہیں نا دنیا میں، یہ عشق کی کوئی قسم نہیں ہے۔ اچھا میں جلدی سے نتیجہ دے دوں، پہلے پھر تھوڑا سا عشق پر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں آیت کے اوپر باقی ہوں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ پوری کائنات میرے نبی کے فرما بردار بن جائے، جو میرا نبی کہہ رہا ہے اسے مان لے۔ ہر جگہ میرے نبی کا جلوہ ہو، ہر جگہ میری نبی کی بات ہو، ہر جگہ سرکار ہی سرکار کی بات ہو، اللہ یہ چاہ رہا ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفہ عشق کے اندر فلسفہ خودی اور بے خودی اس وقت کامیاب ہوگا جب عشق محمدی ہوگا۔ عشق محمدی، وہ عاشق، وہ معشوق جسے سرکار کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، انہیں اپنا معشوق بنا لو، خود بخود تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے اور اپنے جیسوں کو ڈھونڈ کر معاشرہ تشکیل دو۔ یہ جو فلسفہ علامہ اقبال کا ہے، فلسفہ عشق، اس کا محور نبی کی ذات، اس کا محور نبی کی ذات کی محمد سے وفا ہم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی ساری امت کو وہ ابو طالبی بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ نبی کے نام۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، علامہ اقبال عشق محمدی کو محور بنا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ۔ مسلمان تو کہتے ہی اسے کہ جس کے دل میں مقام مصطفیٰ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان تو کہتے ہی اسے کہ جس کے دل کے اندر مقام مصطفیٰ ہو، اور ہماری آبرو اگر ہے تو وہ نام مصطفیٰ کی وجہ سے، ہماری کوئی عزت ہے تو وہ مصطفیٰ سرکار کی وجہ سے۔ وہ ساری عشق کا محور نبی کی ذات کو قرار دے، اور جب نبی کو اپنا مرکز و محور قرار دے دیا جائے، سرکار کی ذات کو اپنا مرکز و محور قرار دے دیا جائے، تو پھر ان کی ذات سے ہی تو نظر آئے گا کہ خود ہی کسے کہتے ہیں، ان کی ذات سے ہی تو نظر آئے گا کہ پھر بے خودی کسے کہتے ہیں۔ یعنی جس کے پاس اتنی صلاحیتیں ہوں، جسے دنیا کہہ رہی ہے انہیں لکھنا نہیں آتا، انہیں پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے ساری زندگی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ اسی کے وجود کو اپنا قلم بنا دے، اسی کے ذریعے پوری کائنات کو لکھے۔ یہ ساری کائنات جس قلم کے ذریعے لکھی گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے سے لکھی جاتی ہے۔ اس قلم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کا قلم جسے اللہ اپنا قلم بنا لے، دنیا کہہ رہی ہے۔ یعنی ایک جانب یہ جلوہ دکھایا کہ سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، جس نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا، جس نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا، مولا علی سے فرمانے تم لکھو، مولا علی سے فرمانے تم لکھو، اور علی مولا۔ یہ اعتراضات بھی کی ہیں بعض شخصیات نے کہ جب کاغذ و قلم ہی علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا تو جب نبی نے مانگا تھا تو ناراضگی کسی اور سے کیوں ہے؟ جی نبی مکرم کو کاغذ و قلم اگر کسی نے نہیں دیا تو آپ ان سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ جن کے پاس تھا وہ دیتے نا۔ جی یہ اعتراض کیا ہے نا
کہ بھائی جب کاغذ و قلم، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ نبی نے صلح حدیبیہ ہم سے لکھوائی، نبی نے سارے بادشاہوں کو خط علی سے لکھوایا، نبی نے قرآن علی سے لکھوایا، تو جب کاغذ و قلم ہی علی کے پاس ہوتا تھا تو وہاں جو 6 افراد تھے ان میں ایک علی بھی تو تھے. تو جب کاغذ مانگ رہے تھے سرکار، قلم مانگ رہے تھے سرکار، تو کاغذ و قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا. تو آپ ناراض کسی اور سے کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ہم نے بڑے جوابات دیے. میں تو طالب علموں تک اس بزرگوں کے استادوں کے جوابات کی نقل کرتے ہیں. بزرگوں نے بڑے جواب دیے، ان میں سے ایک جواب دے دوں. ہمارے ایک بزرگ نے جواب دیا جب کاغذ و قلم علی کے پاس ہوتا تھا تو کسی اور نے کیوں کہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. اس سے بلند صلوات محمد و آل. اب جب وہاں جھگڑا پڑ گیا، فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، شور مچا، اتنا شور مچا کہ سب نے لکھا ہے کہ نبی مکرم کو برا لگنے لگا. حضرت نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. اب اس وقت میں اگر مولا کائنات کا کاغذ و قلم لے آتے اور نبی لکھ دیتے علی علی، تو پھر ساری امت کہتی ہے نا کہ اس لیے دیا تھا کام. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. مظلومیت دیکھی اہل بیت کی، تنہائی دیکھی اہل بیت، غربت دیکھی اہل بیت. جو اپنے گھر میں ہی تنہا ہو، جو اپنے وطن میں ہی اکیلے ہو. تو عشق، فلسفہ عشق اقبال میں عشق کا محور نبی کے ساتھ ہے. اور وہ جو اقبال کا مومن ہے نا، وہ اقبال کا شاہین جو ہے، اقبال کا شاہین جوان ہے. اقبال جسے شاہین شاہین کہہ کے بات کرتا ہے وہ جوان ہے. اقبال کا جو مومن ہے، اقبال کا جو مومن ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ان مثالوں میں نہ جاؤں اور نتیجہ دے دوں. اقبال کا مومن وہ عاشق ہے جو عاشق مصطفیٰ ہے، اسے علی کہتے ہیں. جتنی بھی صفات علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں مومن کی بیان کی ہے نا، وہ ساری وہ صفات ہیں جو مولا علی کی. مومن ہو تو ایسا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بھائی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. جو مومن ہے نا، جو بے تیغ لڑتا ہے، وہ بے تیغ سپاہی ہے جو جنگ احد میں بے تیغ لڑ رہا تھا. تبھی اللہ نے وہ ہمت دیکھ کے ذوالفقار کو نازل کیا.